معزز علماء ملت اسلامیہ، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں اور دوستوں، عزیز بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ کچھ کہنے اور سننے سے پیشتر آئیے ہم اور آپ مل جل کر انتہائی خلوص و محبت اور احترام و عقیدت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید ابرار و خیار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج کا یہ عظیم الشان اجلاس جس میں دارالعلوم فیضان حشمت العلوم کے بچوں کی دستار بندی بھی ہونی ہے، پوری کامیابی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں دواں۔ انسانوں کا جمع غفیر ہے، سامعین کا عظیم مجمع ہے، اور بڑے بڑے شعراء اس جلسے کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ ابھی مجھ سے پیشتر مداح رسول جناب احمد فتاح نے بڑی شاندار نعت پیش فرمائی، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا کلام ہو اور پڑھنے والا احمد فتاح ہو تو اس کا مزہ اور دوبالا ہو جاتا۔ بہت اچھی نعت پیش فرمائی، بڑی سادگی کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ، اور میرے بعد اسد اقبال صاحب بھی غالباً آ چکے ہیں، انشاءاللہ ان سے بھی آپ پورے طور پر محظوظ ہوں گے، اور ایک عظیم عالم دین، مصلح قوم و ملت، حضرت علامہ مفتی رفیق صاحب کھڑنا پوری، وہ بھی تشریف فرما ہو چکے ہیں، اور وہ اپنے مخصوص لب و لہجے میں آپ سے خطاب فرمائیں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں بھی حاضر ہوں۔ قابل صد مبارکباد ہیں اس ادارے کے ارکان، منتظمین، مدرسین، جن کی کوششوں اور محنتوں سے یہ عظیم اجلاس انعقاد پذیر ہوا ہے، اور رحمت و انوار کی برسات ہو اس مرد قلندر کی قبر پر جس نے اس زمین کو مدرسے کے لیے وقف کر کے آپ کے دین و ایمان کی حفاظت کا انتظام کیا، یعنی حضرت حافظ صوفی عبدالباسط صاحب علیہ رحمت و رضوان، جن کی مساعی جمیلہ سے یہ ادارہ ہمارے نگاہوں کی زینت بنا ہوا ہے۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے جو نبی کے خلاف کرے، ہدایت آ جانے کے بعد
اور عام مسلمانوں کے راستے سے ہٹ کر کوئی راستہ چلے ہم اس کو اس کی راہ پر چھوڑ دیں گے اور اس کو جہنم میں داخل کریں گے، اور جہنم پلٹنے کی کتنی بری جگہ ہے۔ یہ آیت کریمہ اس بات پر روشن دلیل ہے کہ عام مسلمانوں کے راستے پر چلنا حق اور اہل حق کی پہچان ہے، اور عام مسلمانوں کے راستے سے ہٹ کر کوئی نیا راستہ اختیار کرنا یہ گمراہی اور بددینی کی دلیل ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اتبعوا السواد العظم فإنه من شذ شذ في النار، سواد اعظم کی پیروی کرو، مسلمانوں کے بڑے گروہ کی پیروی کرو، جو بڑے گروہ سے کٹا وہ سیدھے جہنم میں پہنچا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کی مدد جماعت کے ساتھ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان الشیطان ذیب الانسان کا ذیب الغنم یاخذ الشاذۃ والقاصیۃ والناہیہ فإیاکم والشعاب وعلیکم بالجماعۃ والعامہ، شیطان انسانوں کا بھیڑیا ہے جیسے بکریوں کا بھیڑیا اسی بکری کو نشانہ بناتا ہے جو بکری ریوڑ سے کٹ کر الگ الگ چلتی ہے۔ اس لیے تم لوگ فرقہ بازی سے بچو اور جماعت عامہ کی پیروی کرو۔ ان تینوں حدیثوں میں آپ غور کریں، کسی میں سواد اعظم کہا جا رہا ہے، کسی میں جماعت کہا جا رہا ہے، کسی میں جماعت عامہ کہا جا رہا ہے۔ الفاظ الگ ہیں لیکن سب کا معنی اور مطلب ایک ہے، اہل سنت کے ساتھ رہو، اہل سنت کی پیروی کرو، اہل سنت کے عقیدے پر رہو۔ اہل سنت کا معنی کہاں سے ہم نے پیدا کیا؟ خود رسول پاک کی حدیث سے یہ معنی نکل رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ستفترق امتی علی 73 ملتا كلهم في النار الا ملتا واحدہ، قالوا من هي یا رسول اللہ؟ قال ما انا علیہ واصحابی، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، 72 فرقہ جہنمی ہوگا، ایک فرقہ جنتی ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا وہ کون فرقہ ہوگا جو جنتی ہوگا؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جو میرے طریقے پر ہو، میرے صحابہ کے طریقے پر ہو وہ جنتی ہے، جو میرے طریقے سے الگ ہو، صحابہ کے طریقے سے الگ ہو وہ جہنمی ہے۔ نبی کے طریقے کو سنت کہتے ہیں اور صحابہ کو جماعت کہتے ہیں، اور دونوں کو ملاؤ تو اہل سنت والجماعت بنتا ہے۔ پتہ چلا جو اہل سنت والجماعت کے طریقے پر ہوگا وہ جنتی ہوگا، اور جو اہل سنت سے الگ ہوگا وہ جہنمی ہوگا، چاہے وہ اپنا نام اہل قرآن رکھے، چاہے وہ اپنا نام اہل حدیث رکھے، چاہے وہ اپنا نام جماعت اسلامی رکھے، چاہے وہ اپنا نام اصحاب العدل والتوحید رکھے۔ خوبصورت ٹائٹل لگا لینے سے کوئی جماعت حق پر نہیں ہو سکتی ہے۔ حق پر وہی جماعت ہوگی جو نبی کی سنت پر چلے اور صحابہ کے طریقے پر چلے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے ساتھ صحابہ کے طریقے کو کیوں لازم قرار دیا؟ جو نبی کی سنت ہے وہی صحابہ کا طریقہ ہے، جو صحابہ کا طریقہ ہے وہی نبی کی سنت ہے۔ صحابہ نبی کی سنت سے ہٹ کر نہیں چلتے تھے بلکہ نبی کے راستے پر، نبی کے طریقے پر چلتے تھے، تو اللہ کے نبی نے اپنی سنت کے ساتھ ساتھ صحابہ کے طریقے کو کیوں لازم قرار دیا؟ نبی صرف یہ فرما دیتے جو قرآن پر عمل کرے وہ جنتی ہے، نبی یہ فرما دیتے جو حدیث پر عمل کرے وہ جنتی ہے، نبی یہ فرما دیتے جو میری سنت پر چلے وہ جنتی ہے، لیکن نہیں، نبی اپنی سنت کے ساتھ ساتھ صحابہ کے طریقے کو لازم کر رہے ہیں، اس لیے کہ نبی کو معلوم ہے کہ ایک دور آئے گا باطل جماعتیں پیدا ہوگی اور وہ صحابہ کو چھوڑ کر ڈائریکٹ نبی کی سنت پر چلنے کا دعویٰ کریں گی، اور جب صحابہ کو چھوڑ دیا جائے تو نبی کی سنت پر عمل نہیں ہو سکتا، قرآن پر عمل نہیں ہو سکتا، حدیث پر عمل نہیں ہو سکتا۔ اگر تم قرآن پر عمل کرنا چاہتے ہو تو صحابہ کے راستے پر چلو، اگر حدیث کو پہچاننا چاہتے ہو تو صحابہ کے راستے پر چلو، نبی کی سنت پر چلنا چاہتے ہو تو صحابہ کے راستے پر چلو۔ جو صحابہ کو چھوڑ دے نہ قرآن پر عمل کر سکتا ہے، نہ حدیث رسول پر عمل کر سکتا ہے، نہ نبی کی سنت پر چل سکتا ہے، اس لیے نبی نے اپنی سنت کے ساتھ صحابہ کے طریقے کو لازم کرا۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ جنتی فرقہ وہی ہے جو صحابہ کے طریقے پر ہو، جو صحابہ کے عقیدے پر ہو۔
تو ہمیں اور آپ کو دیکھنا ہے کہ آج کے دور میں کون سی ایسی جماعت ہے، کون ایسا فرقہ ہے جو صحابہ کے عقیدے پر چل رہا. تو ہم اہل سنت والجماعت جن کی پہچان مسلک اعلیٰ حضرت سے ہوتی ہے، یہی اس دور میں صحابہ کے راستے پر ہیں، صحابہ کے طریقے پر ہیں. اس لیے کہ صحابہ نبی کے غیب پر ایمان رکھتے تھے، ہم بھی نبی کے غیب پر ایمان رکھتے ہیں. صحابہ نبی کے وسیلے سے دعائیں مانگتے تھے، ہم بھی نبی کے وسیلے سے دعائیں مانگتے ہیں. صحابہ نبی کی شفاعت پر ایمان رکھتے تھے، ہم بھی نبی کی شفاعت پر ایمان رکھتے ہیں. صحابہ زیارت قبور کو جاتے تھے، ہم بھی زیارت قبور کو جاتے ہیں. صحابہ ایصال ثواب کرتے تھے، ہم بھی ایصال ثواب کرتے ہیں. جو صحابہ کا عقیدہ ہے وہی ہمارا عقیدہ ہے، جو صحابہ کا طریقہ ہے وہی ہمارا طریقہ ہے. اور نبی نے فرمایا جو صحابہ کے راستے پر چلے گا وہی جنتی ہے. اس لیے آج کے دور میں جو فرقہ جنتی ہے، جو فرقہ حق پر ہے، جو فرقہ ناجیہ ہے، وہ ہم اہل سنت ہیں جن کی پہچان مسلک اعلیٰ حضرت سے ہوتی ہے.